آگے بڑھتے ہوئے دوست الصلاۃ علی النبی کو بھی سمجھ لیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ دیکھیں درود دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بلندی درجات کی ایک دعا ہے، اور زیادہ گہرائی میں اتریں تو امت یا امتی کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محسن تسلیم کرنا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام امتی کے اور پوری امت کے محسن ہیں۔ بھائی جہالت کے اندھیروں سے ہمیں کس نے نکالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بدعقیدگی کی دلدل سے ہمیں کس نے نکالا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وحشت اور حیوانیت کے جنگل سے ہمیں انسانی دنیا میں کس نے لا بسایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں تہذیب انسانیت کس نے دی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شائستگی کا درس کس نے دیا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہمارے اندر ایمانداری اجاگر کی ہے، اگر ہمارے اندر عدل اجاگر کیا ہے، اگر ہمارے اندر انصاف کی آواز گونجی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ تو جو بھی امتی یا امتی آپ کی امت آپ پر درود پڑھتی ہے تو بلندی درجات کی دعا بھی کرتی ہے، اور آپ کے اس احسان کو تسلیم کرتی ہے جو احسان آپ کا امت پر ہے۔ امت کو جس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا یا صلات پڑھنے کا حکم ہوا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس کا کانٹیکٹ سامنے ہونا پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں ہم سے۔ سورہ احزاب غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، یہ غزوہ خندق وہ معرکہ تھا، وہ جہاد تھا جس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ آج کے بعد قریشیوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں، ہاں مسلمان آگے بڑھ کر اپنا دفاع کریں گے۔ اب تک قریش وہ میدان میں اتر کر ہمیں دعوت مبارزت دیا کرتے تھے، دعوت مقابلہ دیا کرتے تھے، اب ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب مسلمان اس پوزیشن پر ہیں کہ مسلمان آگے بڑھیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں دوست، جب بھی کھلا دشمن کھلے میدان میں ناکام ہو جاتا ہے تو اب وہ پروپیگنڈے کے محاذ پر آ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کے اسلام کا مقابلہ میدان میں ہو نہیں سکتا تھا۔ منافقین نے، قریش مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نشانے لگانے شروع کر دیے، اللہ کے رسول کی ازواج پر اتہام لگانے لگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے پر الزامات لگانے لگے۔ یہ ہوا کیا؟ غزوہ خندق کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، حکم الہی سے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کر رکھا ہے، جن لوگوں نے اس پورے واقعے کو پڑھ رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، رسول اللہ ڈر رہے تھے، رسول اللہ پہ گھبراہٹ طاری تھی، لیکن حکم الہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اچھا، اس نکاح سے پہلے آپ کی پھوپھی ذات زینب بنت جحش آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ اب پروپیگنڈا شروع ہوا، میری زبان پہ خاک۔ پروپیگنڈا کس طرح کا ہو رہا ہوگا؟ میں صرف سمجھانے کے لیے یہ الفاظ اپنی زبان پہ لا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی نظر اپنی بہو پر تھی، ٹھیک ہے نا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ وہ پروپیگنڈا تھا جو منافقین اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے تھے، سرداران مکہ اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے تھے۔ جس کو موقع مل رہا تھا وہاں رب العالمین نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمت برساتا ہے، اس کے فرشتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں، جب اللہ اپنے نبی پر رحمت برسا رہا ہے، اس کے فرشتے بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسنے کی دعا کر رہے ہیں، تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی بھی دعا کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی بھی دعا کرو۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 رحمتیں اتارے گا۔ ہمارے رسول نے کہا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، وہ شخص کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہو، مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔